کو آنا پڑے گا، تاجروں کو، زمینداروں کو، کارخانے داروں کو، سب کو۔ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، کوئی ایک چیز بھی آپ کی زندگی کی ضائع نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی۔ ایک بڑا فتنہ اٹھا، حدیث تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، کیا خبر ہے حدیث، کیا پتا۔ چند دن پہلے میں نے مجھے کتاب پیش کی، میں نادانی کا ہوں، کسی نادان ڈاکٹر نے لکھی تھی، بخاری کنڈم، مسلم کنڈم، یہ سب کچھ سب فراڈ ہے، بس ہمیں قرآن کافی ہے۔ آپ لوگ سارے پڑھے لکھے ہو، آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھا ہوگا، تو آپ نے جو کتاب میں لکھا ہے اس کا مطلب وہ سمجھا ہے جو آپ کو ٹیچر نے سمجھایا، اس نے وہ بتایا جو اس کو اس کے استاد نے بتایا، اس نے وہ بتایا جو اس کو اس کے استاد نے بتایا، نہیں ہے کہ جس نے کتاب اٹھائی اور جو مطلب سمجھ میں آیا وہ لکھنا شروع کر دیا، تو پھر تو سارا علم ضائع ہو گیا۔ دنیا کا علم ضائع ہو جاتا ہے تو دین کا کیسے نہیں ضائع ہوگا؟ اگر حدیث پاک نہ ہو اور صرف قرآن ہو تو پھر قرآن ترجمے سے ہوگا نا، کیونکہ ہمارے تو لوگ عربی نہیں جانتے، اردو جانتے یا انگریزی جانتے، تو اردو میں پڑھیں گے، عربی میں، انگریزی میں ترجمہ پڑھیں گے، فارسی میں پڑھیں گے، جو سمجھ میں آیا اگر وہ معیار بن جائے، جو سمجھ میں آیا وہی معیار بن جائے تو دین کہاں پہنچے گا، دین کا کیا حال ہو؟ جیسے پرویزیت کا فتنہ اٹھا، وہ حدیث کا منکر تھا، وہ نا غلام احمد پرویز، جس نے انکار حدیث کو خوب چلایا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے مقرر آدمی تھے، بڑے لیڈر تھے، مسلم لیگ کے صدر تھے پورے ضلع ملتان کے، محمد علی جناح مرحوم کے ساتھ ساتھ تقریریں کرتے تھے، پھر علاقے کے ذمہ دار تھے، ادبی ذوق تھا اور مطالعے کا ذوق تھا، وہ پڑھ کے پرویزی ہو گئے، ہم چھوٹے ہمیں پورا ہوش نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ کوئی حدیث کچھ نہیں، کوئی قربانی روک دی، حج فضول ہے، یہ سب نماز، وہ صلاۃ کا کیا سے کیا ترجمہ مفہوم، وہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے، پتہ نہیں کون کس طرح، ہم تو چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک دفعہ مولانا نبی صاحب لاہوری تھے لاہور میں، ان کی صحبت میں کوئی تھوڑی دیر بیٹھے، ہر چیز سے توبہ کر کے اٹھے کر ہر چیز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہوش سنبھالا تو ان کو صحیح حال میں دیکھا، لیکن ہمارے ہوش سے پہلے مجھے یاد ہے کہ بالکل وہ ایسے آؤٹ ہی ہو گئے، بہک ہی گئے۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ کے محبوب کی تعلیمات کو کنڈم کر دیا جائے تو ختم نبوت فوت ہوگی، آپ کا عالمی نبی ہونا ختم ہوگا، آپ کا عالمی نبی ہونا ختم ہوگا، پھر قرآن کا مفہوم ہر کوئی وہ سمجھے گا جو اس کی عقل میں آیا، تو عقل تو کوئی معیار نہیں، تھوڑا سا کوئی کیس ہو جائے تو ہم وکیل کی طرف بھاگتے ہیں، پیٹ میں درد ہو ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، گھر بنانا ہو انجینئر کی طرف بھاگتے ہیں، یہ مل والے اربوں روپے لگا رہے ہیں، لیکن چلنے کے انجینئروں کو بلا رہے، خود نہیں کھڑے ہو کہ ان کو ہدایات دے رہے کہ نہیں آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یہ مشین کیسے چلانی، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ ہم سے معاوضہ لے لیں، اس کو آپ ٹھیک چلائیں، اور جب قرآن کا نمبر آیا کہا جی بات ٹھیک ہے، ہم خود پڑھے لکھے ہم سمجھیں گے قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا، اس کی تعلیمات کو محفوظ کیا۔ آپ کی تعلیمات ہم تک صرف کتاب کے واسطے سے نہیں پہنچی بلکہ سند کے حوالے سے پہنچی، سند کے واسطے سے پہنچی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، میرے پیچھے ایک سلسلہ نسب ہے علم کا جو جا کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے جا کے مل جاتا ہے، اور وہاں سے بات سینہ بسینہ چلتی ہوئی چلی آئی ہے، اور صرف سند نہیں بلکہ عمل بھی منتقل ہوا، سند منتقل ہوئی۔ میں نے بخاری شریف کو پڑھا محمد عبداللہ سے، انہوں نے پڑھا خیر محمد سے، انہوں نے پڑھا انور شاہ کشمیری سے، انہوں نے پڑھا محمود الحسن سے، انہوں نے پڑھا محمد قاسم سے، انہوں نے پڑھا عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے آگے پڑھا شاہ اسحاق سے، انہوں نے پڑھا شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے پڑھا شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے پڑھا ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے پڑھا ابراہیم کردی سے، انہوں نے پڑھا احمد القشاشی سے، انہوں نے پڑھا ابو المواہب شناری سے، انہوں نے پڑھا محمد بن احمد بن محمد الرملی سے، انہوں نے پڑھا زکریا بن محمد ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے پڑھا ابو الفضل شہاب الدین محمد بن احمد بن علی بن حجر العسقلانی سے، انہوں نے پڑھا ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے آگے پڑھا احمد بن ابو العباس احمد بن ابی طالب سے، انہوں نے آگے پڑھا حسین بن مبارک سے، انہوں نے آگے پڑھا ابو الوقت عبد الاول سے، انہوں نے آگے پڑھا ابو الحسن سے عبد الرحمن بن مظفر الداودی، انہوں نے آگے پڑھا ابو محمد عبداللہ بن احمد سرکسی سے، انہوں نے آگے پڑھا ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربری سے،
انہوں نے آگے پڑھا امام بخاری سے جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری، انہوں نے پڑھا حمیدی سے، انہوں نے پڑھا سفیان سے، انہوں نے پڑھا یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے پڑھا محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے پڑھا علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے سنا عمر بن خطاب سے، انہوں نے سنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور بخاری کی پہلی روایت حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال۔ 31 واسطوں سے میں اللہ کے نبی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مرہم، اکسیر، دوائے یکتا، دوائے بے مثل، دوائے بے مثال، مرہم بے خطا، علاج بے خطا کہ ہم اپنی ذات سے کام شروع کریں۔ جلسوں سے جلوسوں سے زندگی نہیں بدلتی، زندگی اپنی ذات پر محنت کرنے سے بدلتی ہے۔ تبلیغ کا محور فرد ہے، پھر فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ تبلیغ دیکھنے میں معاشرے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، دیکھنے میں معاشرے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن میرے بھائیوں اصل میں معاشرے کو صحیح بنیادوں پر لانے کا کام ہی صرف تبلیغ ہے۔ افراد تیار کیے جائیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے حالات اچھے یا برے بنتے ہیں۔ ہم افراد پر محنت نہیں کر رہے، تو یہ افراد پر محنت ہے، افراد پر ایک فرد تیار کیا جائے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی اور مبارک سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، تو یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ اس طرح ہمارے پاس ہمارے نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، پھر صرف تعلیمات نہیں محفوظ، عمل بھی محفوظ۔ یہ تو میں نے آپ کو اپنی سند سنائی ہے، پھر ہمارے نبی کا ایک عمل بھی منتقل ہوا۔ آپ نے حضرت علی کو ایک حدیث بیان کی، پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا، پھر حدیث بیان کی۔ حضرت علی نے وہ حدیث جب آگے بیان کی، پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا، پھر حدیث بیان کی۔ انہوں نے جب آگے اس حدیث کو بیان کیا، پہلے کھجور کھلائی، پانی پلایا اور حدیث بیان کی۔ انہوں نے جب آگے بیان کیا، کھجور کھلائی، پانی پلایا، حدیث بیان کی۔ سن 1400 ہجری، 1400 سال کے بعد میرے استاد نے جب مجھے یہ حدیث سنائی، ہماری جماعت جب ہمیں وہ حدیث سنائی تو پہلے ہمیں کھجور کھلائی، پانی پلایا، پھر یہ حدیث بیان کی کہ میرے نبی نے یوں فرمایا۔ اس طرح عمل بھی آیا اور ساتھ بول بھی آیا۔ اس امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ اس نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اس طرح سینوں میں بند محفوظ کیا جیسے قرآن محفوظ ہوتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے۔ باقی جن چیزوں کو آج بنیاد بنا، لڑائی کی بنیاد بنا رہے ہیں، یہ کم علمی کی وجہ سے ہے، کچھ تعصب کی وجہ سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مختلف حالات میں مختلف عمل کیے، اللہ نے سارے زندہ کر دی۔ دیکھو نا، جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کی ہر چیز، اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے ایسا پیار ہے تو اس کو حبیب اللہ کہا۔ حبیب اور خلیل، حبیب وہ ہوتا ہے جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، خلیل وہ ہوتا ہے جس کی محبت گڑ جائے، راسخ ہو جائے، جم جائے۔ خلیل خلل سے ہے، خلت سے، ایسے دل کے پردوں کو چیرتے محبت اندر جا کے بیٹھ گئی، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اور حبیب حب سے ہے، حب دانے کو کہتے ہیں۔ دانے کی کیا صفت ہے؟ اسے کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، قیامت تک کاشت کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ تو حبیب حبہ سے ہے، حبہ دانا ہے، دانا بڑھتا ہے۔ حبیب اس محبت کرنے والے کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، بڑھتی جائے۔ تو یہ حبیب اللہ ہیں، ان کی غلامی، ان کے طریقے، ایک ایک چیز موجود، محفوظ، عمل موجود، طریقہ موجود، ایک ایک ادا۔ دیکھو نا، آپ جب مجلس میں بیٹھتے تھے چوپڑی مار کے بیٹھتے تھے،
باتیں دوران گفتگو آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے پاس سینوں میں محفوظ ہیں. پوری زندگی کیسے ہم بلا سکتے ہیں؟ ہمارے نبی اس طرح مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے, باتیں کرتے کرتے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح حرکت دینا شروع کر دیتے تھے. یہ ہاتھ کی ہتھیلی, یہ انگوٹھا, اور اس کو آپس میں یوں ٹکراتے تھے, یوں بیٹھے بیٹھے اس طرح. اور جب آپ بیان کرتے, تقریر کرتے, تو اپنا ہاتھ یوں, بس اتنا ہاتھ اٹھاتے, کبھی اتنا ہاتھ اٹھاتے تھے. اور جب آپ حیرت کا اظہار کرتے تو آپ اپنی ہتھیلی کو یوں کرتے اس طرح, یہ آپ کا اظہار حیرت تھا. اور جب آپ غمگین ہوتے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے, یہ آپ کا اظہار غم تھا. اظہار غم میں آپ داڑھی پکڑ کے بیٹھے. اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنا شروع ہو جاتا گالوں سے. اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں بال نہیں تھے, بھاموں کے درمیان بال نہیں تھے, یہاں ایک رگ تھی جو غصے ایسے ایسے حرکت میں آ جاتی تھی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ آج اللہ کا نبی غصے میں بیٹھا, غصے میں بیٹھا. اور جب آپ کسی سے گفتگو, جب آپ کو کوئی بلاتا تھا دائیں سے یا بائیں سے, کبھی آپ نے یوں نہیں دیکھا یا یوں نہیں دیکھا. جب کوئی آپ کو کسی نے بھی بلایا دائیں سے بائیں, کبھی گردن سے نہیں دیکھا, بلکہ جب کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پہلے ایسے ہو جاتے, پوری مجلس میں ادھر منہ کیا ہوا ہے, ادھر کسی نے بلا کر ایسے ہو جاتا, آمنے سامنے ہو کر بول فرمائے. وہ ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا تکلف فرماتے, ایسے ہوتے, سیدھا اس کو منہ سینہ دیتے, پھر کہتے جی فرمائیے. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ اس طرح ہو جاتے, کہتے جی فرمائیے. اتنی باتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ کے محبوب کی زندگی کی ایک ادا بھی کوئی چھپا نہیں سکا. 1400 سال, 1424 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے. 14,000 سال بھی گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زندگی کو زندہ رکھے گا اور باقی رکھے گا. جب آپ چلتے تھے تو چلنے میں تیزی تھی, لیکن قدم چھوٹے, چال میں تیزی. یقارب الخطا, قدم قریب قریب, لمبے قدم نہیں رکھتے, قریب, لیکن چلنے میں اتنی تیزی ہوتی تھی کہ پیچھے لوگ بھاگتے تھے اور آپ چل رہے ہوتے تھے. اور چلنے میں کبھی ایسے نہیں چلے, ایسے نہیں چلے, ہاتھ ہلا ہلا کے, کندھے پھیلا کے نہیں چلے, ہمیشہ کندھے جھکا کے چلتے تھے. اور آپ کے دیکھنے کا انداز اس طرح تھا, نظریں کنکھیوں سے دیکھتے تھے, نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے. آپ مردوں میں بھی حیا کی وجہ سے نظریں جھکائے رکھتے تھے. ہماری نسل کیا کر رہی ہے؟ کیسے نظریں بے حیا ہو گئیں, کیسے نظریں آوارہ ہو گئیں. جس کی نظر آوارہ ہو جائے اسے سارے دنیا مل کر بھی ہدایت نہیں دے سکتی, اور جس کی نظر حیا والی ہو جائے سارے شیطان مل کر اسے گمراہ نہیں کر سکتے. دل پتھر ہو جاتے ہیں جب نظریں غلط ہو جاتی, سخت زمین کی طرح دل ہو جاتے ہیں, پھر آنکھوں کے پانی ٹپکنا بند, چشمے خشک ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے نبی کی زندگی کو محفوظ کیا ہوا ہے. آپ کی فی لحیتہ کفافہ, میری داڑھی ہلکی ہے, ہمارے نبی کی داڑھی گھنی تھی, گھنی داڑھی تھی, بھرپور داڑھی تھی. فی اشفارہ وقف, آپ کی پلکیں دراز تھی. فی صوتہ سحل, آپ کی آواز میں ایک جادو تھا, ایک نغمہ تھا, ایک روب تھا. ان تکلم علیہ البہا, جب آپ بولتے تھے آپ پہ نور چھا جاتا تھا. ان سکت علیہ الوقار, آپ چپ ہوتے تو آپ پہ ایک وقار چھا جاتا تھا. اور کأن منطقہ خرزات و نظم یتحدرن, اوہو کیا خوبصورت تشبیہ ہے. جب آپ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے موتیوں سے موتی نکل رہے ہوں. موتیوں سے موتی کا کیا مطلب؟ آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے. جب بولتے تھے تو ہونٹ ہلتے تھے, دانت کھلتے تھے, اس میں سے جو کلام نکلتا تھا وہ بھی موتی کی طرح چمکتا تھا, ساتھ دانت بھی چمکتے تھے موتیوں کی طرح. پر راقت پنایا, جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیوار کو جگمگا دیتا تھا. ایسے شوائیں پڑتی تھی اس طرح جاتے. پہلے 4 دانت اوپر نیچے میں ہلکا ہلکا خلا تھا, جب آپ مسکراتے تو اس میں سے بھی ایسے وہ جیسے آپ نے جری میں نور نہیں دیکھا تو وہ دروازے کی جری میں نور ہوتا, جب آپ مسکراتے تو اس طرح نور کی شوائیں پھوٹتی تھیں جو آگے کوئی چیز سامنے تھے اس پہ جا کر ٹکرایا کرتی تھیں. ایسا خوبصورت سراپا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا. فی عنقہ سطع, آپ کی گردن سراہی دار بلند تھی. فی عینیہ داج, آپ کی آنکھیں موٹی تھیں. ازج من غیر قرن, آپ کی بھویں گول تھیں, یہاں ملی ہوئی نہیں تھی, ایسے گول آپ کی. طویل الذنبین, لمبے بازو تھے. سائل الاطراف, لمبی انگلیاں تھیں. رحب الراحہ,
ہتھیلی کشادہ تھی، شسن الکفین والقدمین، ادھر گوشت پر تھا، ادھر اور ادھر آپ گوشت پر تھا، یعنی یہ اوپر کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، آپ رگیں نظر نہیں آتی تھی، اور ضخم القرادیس، جوڑ مضبوط تھے، بعید ما بین المنکبین، آپ کی چھاتی چوڑی تھی، دقیق المسربہ، یہاں سے بالوں کا ایک تار تھا جو ناک تک جاتا تھا، باقی جسم پہ بال کوئی نہیں تھے، انور المتجرد، کرتے سے اور تہمت سے باہر جو آپ کا جسم ہوتا تھا ویسے سورج کی طرح چمکتا تھا، یتلال وجہہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ اور ایک دفعہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی بیٹھے تھے مسجد میں سین کے اندر، اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ تھے، اور آپ نے سہارا شہر بستی کا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ جزا دے ہمارے نبی کو، وہ غریبوں کا بھی نبی تھا، امیروں کا بھی تھا۔ آپ نے کبھی کبھی بڑا قیمتی لباس پہنا ہے، یہ جو سہاریہ کپڑا ہے بڑا قیمتی ہوتا تھا۔ یہ کیوں پہنا؟ آپ کو کوئی شوق نہیں تھا، اپنی امت کے مالداروں کے لیے راہ نکال دی، اپنی امت کے مالداروں کے لیے راستہ نکال دیا کہ اگر تمہیں اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے تو چلو میں ایک آدھ دفعہ پہن لیتا ہوں، تاکہ تم اس پہ تو نہ پکڑے جاؤ کہ تم نے کیسے کپڑے پہنے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی 50 لاکھ کے کپڑے ہی خرید لے، بڑی نادانی۔ ایک آدمی کو دیکھا 35 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی، جس دیش میں بچہ بھوک سے بلک بلک کے روگ کے سو جائے، اس دیش کا تاجر 35 لاکھ کی گھڑی باندھے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ 70 لاکھ کی گاڑی پہ سوار ہو رہے ہوں، جہاں مزدور کے بچے کو روٹی نہ مل رہی ہو، وہاں یہ فخری انداز میں 70 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہوں۔ میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی انسانیت کے ناطے سے بات کر رہا ہوں۔ بڑا ظلم ہے، بڑا ستم ہے، بڑا ستم ہے۔ تو آپ نے خیر آپ نے ایسے چادر اوڑھی ہوئی، تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ تو بھائیو، ہمارے نبی کی زندگی کی چال ڈھال گفتار ایک ایک چیز محفوظ موجود، اس کے پیچھے چلو۔ اور یہ تو ادھر کی میں نے آپ کو بات بتائی، پیچھے 10,000 سال جو آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک چلا جاتا ہے، اس کی ایک چیز نہیں گم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ آپ کے سلسلہ نسب کو، یہ تو میں نے آپ کو روحانی سلسلہ نسب بتایا، پیچھے آپ کا سلبی آبائی نسلی جو سلسلہ نسب چلتا ہے وہ آپ سے لے کر بنو ہاشم سے لے کر قریش، اور قریش سے لے کر مضر، اور مضر سے لے کر پھر عدنان، اور عدنان سے لے کر اسماعیل، ابراہیم، اور ابراہیم سے لے کر آدم علیہ السلام تک، یہ بھی 10,000 سال کے سفر میں آپ دیکھیں کسی ایک جگہ بھی کسی باپ کا نام نہ بھولا ہوا ہے، نہ بھٹکا ہوا ہے، نہ گم ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناخش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناخور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔
یہ ہمارے سامنے ماڈل ہے، یہ نمونہ ہے، ہم کہہ رہے اس کی غلامی میں آ جاؤ، انجینئر بنو چاہے ڈاکٹر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام رسول ضرور بنو، غلام مصطفیٰ بنو۔ نام غلام رسول، کام دشمن رسول کے، نام غلام محمد، کام دشمن محمد کے۔ تو سارے مسائل اللہ حل کرے گا، ہم اس نظریے پر محنت کر رہے ہیں، ہماری یہ بنیاد ہے۔ اور اللہ حل کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلنے پر۔ سیرت میں آنے کے لیے طاقت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ذہن سازی اور ذہن بنانا اور محنت کرنا، ذاتی طور پر محنت کرنا۔ خود اتنی محبت ہو جائے کہ اس کے سانچے میں ڈھلا جائے، تو جب زندگی اس کے غلامی میں آئے گی، دروازے عزتوں کے بھی کھولے گا، کامیابی کو بھی کھولے گا، جنت کے بھی کھولے گا، راحتوں کے بھی کھولے گا، دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی آئے، جس میں عبادات بھی ہیں کہ کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی انجینئر بے نمازی نہ ہو، کوئی مل کا مزدور بے نمازی نہ ہو، کوئی روڈ کا انجینئر، کوئی الیکٹرک کا انجینئر، کوئی لوہے کا انجینئر، کوئی تاجر، کوئی ذمہ دار، کوئی بے نمازی نہ ہو۔ یہ ہماری پہچان ہے، نماز نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ جو قوم، جو مسلمان، جو امت سجدے سے میں عاجز ہو گئی اور سجدے میں سست ہو گئی، انہیں ایٹم بم بنانے سے کوئی خاص نفع نہیں ہوگا۔ جب یہ ایٹم بم بنایا نا تو بڑی دیگیں چڑھی، خوشیاں منائی گئیں۔ مجھے اس وقت بھی ڈر لگا تھا، میں نے کہا اللہ خیر کرے، کہیں ذلت بڑھ نہ جائے، کہیں ذلت بڑھ نہ جائے، کیونکہ توبہ تو کی نہیں۔ جن عملوں کی وجہ سے پیچھے سے سزا چلی آ رہی ہے اس میں تو زیادتی ہو رہی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، سامنے سے کتنے زور زور سے موسیقی کی آواز یہاں آ رہی، گناہ پتہ نہیں کتنی دور ہو رہا ہے۔ ہم یہاں اللہ کی بات کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہوا کے دوش پر یہاں آ کر ہمارے کانوں میں اس زہریلے شیطانی گانوں کا رس گھولا جا رہا ہے۔ ہمارے ہی بھائی ہیں جو اسٹیج پہ اس وقت ناچ بھی رہے ہوں گے، گا بھی رہے ہوں گے، ہم ان کے لیے درد مند ہیں، ان کے سینے میں، ہمارے سینے میں ان کے لیے درد ہے، غم ہے، نفرت نہیں ہے، نفرت نہیں، غم ہے کہ ہماری نسل جس نے قرآن سنانا تھا وہ گانے سنانے لگ گئی، جنہوں نے قرآن کا پیغام پہنچانا تھا وہ گٹار کا پیغام پہنچانے لگ گئے، جو قدم مسجد کو اٹھنے تھے وہ رقص گاہوں کو چل دیے، جن نظروں میں حیا تھا وہ بے حیا ہو کے ماتھے پہ جا پڑی، جو غیر محرم کو دیکھنے کے سے اندھی ہو جاتی تھی، انہوں نے نہ کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھا، نہ کسی کی بہن کو بہن سمجھا۔ ایسی بے حیا نظریں آ گئیں کہ شیطان بھی شرما کے پاس سے گزر جائے۔ تو جن عملوں کی وجہ سے اللہ ناراض تھا اور جن عملوں کی وجہ سے ناراض ہے وہ تو ویسے ہی ہو رہے تھے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو میں کہ اللہ ہی خیر کرے، کہیں اور ذلت نہ آ جائے، کہیں اور ذلت نہ آ جائے۔ ہماری تقدیر کے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں اور اس کا فیصلہ اطاعت رسول پر ہے اور اس کی غلامی پر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے طاقت نہیں تیار کرنی، ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا، میں دونوں ساری چیزیں اعتدال میں لا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو خدا نہیں بنانا، ہم نے خدا سمجھ لیا، جیسے ہم نے خدا کو راضی کر لیا ہے، اب تو اللہ راضی ہو گیا، ایٹم بم بن گیا، بس اب پاکستان زندہ باد ہو جائے گا، سوری دنیا میں اس کا نام بلند ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے باوجود مسجدوں میں نہیں آئے، کسی ماں باپ کے نافرمان نے ماں باپ سے معافی نہیں مانگی، کسی زانی نے زنا نہیں چھوڑا، کسی شرابی نے شراب کو نہیں چھوڑا، سود خور نے سود کو نہیں چھوڑا، ماں باپ کی بے ادب نے ماں باپ کا ادب نہیں سیکھا، پڑوسیوں کو ستانے والے نے پڑوسیوں سے صلح نہیں کی، ظلم کرنے والے نے ظلم نہیں چھوڑا، سود کھانے والے نے سود نہیں چھوڑا، رشوت لینے والے نے رشوت کو نہیں چھوڑا، اللہ نے ذلت کو تھوڑا سا اور آگے کر دیا، ایک ڈگری اور آگے بڑھا دیا۔ اور میرے بھائیوں، وہ کہاں گیا پانی والا؟ ایک ہی راستہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نماز زندہ ہو، عبادات میں نماز سب سے بلند چیز ہے، روزہ سال میں 30 دن ہے، حج اور زکوٰۃ غریبوں کا عمل نہیں، مالداروں کا عمل ہے، زکوٰۃ پیسے والوں پر، حج پیسے والوں پر، اور نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت فرض ہے، ہر گھڑی فرض ہے، جن میں 5 دفعہ ہر مسافر اور دیسی پردیسی پر فرض ہے۔ تو کوئی بے نمازی نہ رہے فیصلہ آباد میں، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ جو نماز پڑھے گا تو حرام بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا، وہ بدنیامتی سے بھی بچے گا اور قسم کی غلطیوں سے بھی بچے گا۔
میں بھی ایک منڈی بہت دن سے آ رہا ہوں، وہاں ایک ASI ملا، ASI، اس نے مجھ سے مسافہ کیا نا، تو اس کے ہاتھ ایسے تھے جیسے پتھر، اس کے ہاتھوں کو کیا؟ تو کیا پتا چلا کہ جب ڈیوٹی سے فارغ ہوتا ہے تو منڈی میں جا کے بوریاں ڈھوتا ہے خرچہ پورا کرنے کے لیے، تنخواہ میں تو گزارا ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ولی اللہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ولی اللہ وہ ہے جو مسجد کے کونے میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ دیکھو میں آپ کو ایک ولی اللہ بتا رہا ہوں جو پاکستان پولیس میں ہے، لیکن یہ وہ ولی ہے کہ قیامت کے دن کروڑوں اولیاء کرام جنہیں آپ سمجھتے ہیں وہ اس کے نیچے ہوں گے، ان کے اوپر ہو بوریاں ڈھوتا ہے، اور جب وہاں مزدوری نہ ملے تو صبح صبح سبزی منڈی آتا ہے، وہاں سبزی خریدی اور وہیں بیچی اور کچھ پیسے اپنے بچائے اور گھر کے اوپر اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ شام کو بوریاں ڈھوتا ہے، صبح سبزی منڈی میں جا کے سبزی کا سودا کر کے کچھ پیسے کماتا ہے، کچھ تنخواہ کے جوڑ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، حرام نہیں کھاتا۔ جو آدمی سجدوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ حرام سے بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمازیں زندہ ہوں، کوئی بے نمازی نہ ہو، معاملات زندہ ہوں، کوئی بددیانتی نہ ہو، کوئی بس آپ ایسے شعبے سے متعلق ہیں بڑے آرام سے پیسے بنائے جا سکتے ہیں اور بڑے آرام سے جنت بنائی جا سکتی ہیں، بڑے آرام سے جنت بنائی جا، دونوں کام ہو سکتے۔ یہ میرے بھائیو، حرام کے لقمے سے پنپنے والی نسل کبھی آباد نہ ہوئی اور حلال کھانے والی نسل کبھی برباد نہ ہوئی۔ ایک انجینئر ہے ہمارے اپنے خاندان کا، جب پاکستان ایک تھا، ویسٹ پاکستان، وہ پورے پاکستان کا چیف انجینئر تھا، پورے پاکستان کا وہ ایک ہوتا تھا۔ تو اس نے اس وقت کروڑوں روپے کمائے، 60s میں کروڑوں روپے کمائے۔ میں نے اس کے بیٹے سے اپنے کانوں سے سنا، کاش ہمارا باپ حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے۔ میں نے انہی کانوں سے سنا، میرے سامنے اس نے کہا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے۔ اور اس نے کیوں کٹھا کیا تھا؟ کہ میری اولاد مزے سے رہے گی، میری اولاد چین سے رہے گی، کروڑوں روپے ہوں گے، آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اور اولاد کیا کہہ رہی؟ کاش وہ یہ کام نہ کرتا تو ہم بھی کوئی سکھ کا دن دیکھ لیتے۔ کبھی اللہ سے باغی بن کر بھی کسی نے چین پایا، حکومت کا مفرور ہو تو اس کا چین حرام ہو جاتا ہے، کبھی جنگلوں میں پناہ لیتا ہے، کبھی پہاڑوں میں بھاگتا ہے، کبھی سندھ بھاگتا ہے اور کبھی جا کر بلوچستان میں چھپتا ہے۔ جو اللہ کا باغی ہو جائے اس سے چین کہاں سے آئے گا؟ تو آپ اپنے شعبوں میں ایک ایک پائی اس طرح استعمال کریں کہ اللہ کا حکم سمجھ کر، ایک ایک پیسے میں دیانت کا ثبوت دیں تو آپ کا انجینئر بننا بھی آپ کو جنت کے درجات میں اونچا کر دے۔ اللہ سے جب ملے گا نا تو اس کا پھر کوئی حد و حساب ہی کوئی نہیں۔ اور جو ساری دنیا کا رخ ہے مال کمانے پر، چاہے وہ حلال طریقے سے ہے چاہے حرام طریقے سے ہے، جھوٹ سے ہے، دیانتداری سے ہے، تو آپ اپنے شعبے میں اس طرح چلیں کہ ایک ایک پائی سمجھے اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، تو اللہ آپ کی نسلوں کو نہال کر دے گا، آباد کر دے گا، خوشحال کر دے گا۔ اور پھر وہ انسپیکٹر مجھ سے کہنے لگا، وہ ایسا ہی کہنے لگا، میری بیوی کل مجھ سے لڑ رہی تھی کہ 2 مہینے ہو گئے تو نے ہمیں ایک بوٹی نہیں چکھائی، 2 مہینے ہو گئے تو نے ہمیں ایک بوٹی نہیں چکھائی، اور تو ایک دن تو گوشت کھلا دے۔ تو میں نے اسے کہا، تو ویکھ لا میرے پترا نے رنگ سارے تو سونا ہے، چٹے گورے ہیں، موٹے ڈٹے ہیں، ویکھ لا کسے تو کمزور ہونا، کسے تو ماڑے ہونا، تو سب گوشت نہ کھاتا تھا تاں کی ہے۔ کوئی آدمی غلط قدم کیوں اٹھاتا ہے؟ میرے بیٹے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، اس کے جو پڑھتے ہیں میری کیوں نہ پڑھیں، اس کی ایسی گاڑی میری کیوں نہ ہو، اس کا ایسا گھر ہے میرا کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں اتنے بڑے دسترخوان ہیں میرے کیوں نہ ہو۔ ایک صوبے دار ملا، ان کا 2 سال ہو گئے میرے گھر میں سالن نہیں پکا، 2 سال ہو گئے گھر میں سالن نہیں پکا، چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں، تنخواہ میں بس گزارا اتنا ہے۔
دیانت ہے کتنا بڑا اس ملک کو کس چیز نے برباد کیا ہے. اتنا مالا مال ملک اسباب سے دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت جس ملک میں ڈال دی، اس کو کس چیز نے برباد کیا؟ بددیانتی نے، خیانت نے. تو اپنے شعبے میں وہ کرنا جو اللہ کہہ رہا ہے. تو آپ کی دیانت، آپ کی صداقت یہ اللہ کے دربار میں آپ کو مقام دلائے گی. بڑے بڑے نوافل سے وہ کام نہیں ہوگا جو اس دیانت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام نصیب فرمائے گا. اور پھر اخلاق زندہ ہوں، نبوت والے اخلاق، معاف کرنا، انتقام لینا زندگی کا حصہ بن چکا ہے، بدلہ لینا زندگی کا حصہ بن چکا ہے. اور معاف کرو، درگزر کرو، فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو. یہ اخلاق جس دن زندہ ہو گئے، سارا